حج اور عمرہ میں خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر حجر اسود سے شروع اور ختم ہوتے ہیں۔ حجر اسود ایک بہت ہی مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے مشرقی کنارے پر نصب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس پتھر کی حقیقت اور اسلامی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر کہاں موجود ہے۔ مسجد الحرام کے مرکز میں خانہ کعبہ کے مشرقی کنارے پر یہ مقدس پتھر نصب ہے، جسے دنیا بھر کے مسلمان حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں، اور اس پتھر کو سیاہ پتھر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے اہم اسلامی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حج اور عمرہ میں طواف حجر اسود سے شروع اور ختم ہوتا ہے۔ حج اور عمرہ میں ہر حاجی پتھر کو چھونے اور چومنے کی کوشش کرتا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق حجر اسود جنت سے اس وقت آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اترا اور وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی گئی۔ حجر اسود کو اس کی جگہ پر واپس لانے کا معاملہ لڑائی میں بدل رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھداری سے معاملہ حل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پتھر کو ایک کپڑے میں ڈالے اور ہر قبیلے کے سرداروں کو کپڑے کے کونے پکڑنے کا حکم دیا۔ اس طرح حجر اسود کو بغیر کسی پریشانی کے دوبارہ جگہ دی گئی۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر کعبہ کے 7 چکر لگائے اور اپنے عصا سے حجر اسود کو چھوا۔ یہ پتھر اصل میں ایک ہی پتھر تھا، لیکن بدقسمتی سے 683 میں مکہ مکرمہ کے محاصرے کے دوران اس پر چٹان کے حملے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تمام حصوں کو مضبوط چاندی کے بندھن کے ساتھ سیمنٹ کر کے دوبارہ لپیٹ دیا گیا تھا۔ سیاہ پتھر میں ٹکڑوں کی صحیح تعداد کل 8 چھوٹے ٹکڑے ہیں جو چاندی کی انگوٹھی کے اندر سیمنٹ کیے گئے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا یہ کالا پتھر حجر اسود چوری ہوا تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ جی ہاں، یہ 930 عیسوی میں ہوا تھا۔ حجر اسود کو اسلام کے اسماعیلی شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے کرمتی جنگجوؤں نے چوری کیا تھا۔ وہ حجر اسود کو بحرین تک لے گئے جو اس وقت ان کا ٹھکانہ تھا۔ ایک عظیم مورخ کے مطابق انہوں نے اسے 22 سال بعد 952 عیسوی میں واپس کیا۔ اس کے بعد حجر اسود کو اس کی اصل جگہ پر رکھ دیا گیا۔ تمام مسلمان جو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں یا چھوتے ہیں، ان کا اس سے کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ اسلام کے دوسرے عظیم خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں ایسا نہ کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول واضح کرتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خلیفہ نے یہ بیان نئے آنے والوں کے سامنے اس لیے دیا تاکہ واضح کر دیا جائے یہ بت پرستی نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کا استعلام کیا ہوگا۔